बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया और शाहिद खाकान अब्बासी का गुस्सा। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं। ये पिछले 24 घंटों में जो कुछ होता रहा है, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के बयानियों को मुस्तरद किया है। आज नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को जवाब दे दिया है और वो पूरी दुनिया के सामने जवाब दिया है। फिर शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ पर भड़क उठे हैं और एक ऐसा सहाफ़ी जो हमेशा जिसको लिफाफा सहाफ़ियों में जो पहली सफ़ में खड़ा होता है, वो क्यों मरीम को छोड़कर अब शहबाज शरीफ के पास पहुंच गया है और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की सियासत पर तनकीद कर रहा है। और फिर एक ऐसा लिफाफा सहाफ़ी जो एयरवाई न्यूज़ का हिस्सा है और जिसके पिछले दिनों सदीक जान से लड़ाई भी हुई थी, वो जो सहाफ़ी है जिसने सदीक जान पर हमला किया था, अब वो मरीम नवाज़ के झंडे के नीचे चला गया है और वो मरीम को एक इंटरनेशनल लीडर बनाने के चक्कर में है। उसको क्या हुआ है और मामला क्या है, बड़ी अहम तफसीलात हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान आप जानते हैं नहीं हैं। एक जो पंजाब का मेंबर नहीं है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का, और ये दोनों मेंबर्स रिटायर हुए थे। और उसके बाद जब रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट के बाद 45 डेज़ के अंदर अंदर नए जो जजेज़ हैं उनको तैनात, नए मेंबर्स को तैनात करना होता है। वो अभी तक तैनात नहीं हुए। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त फ़ाइल कर दी गई। ये दरख्वास्त फ़ाइल हुई है, नजमुल हसन एडवोकेट साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब की अदालत है, उसमें ये दरख्वास्त दायर की गई है। और ये जो नजमुल हसन एडवोकेट साहब हैं, इसका तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग से है। ये जो वकला विंग है उससे ये तल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की। बेसिकली इनके दरख्वास्त का मकसद ये था कि जो PP 38 में जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जीते हैं, उनका नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए थी। उस पर उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उनका ये कहना है कि 2 मेंबरान नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है। और जब इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल होगा तो वो इलेक्शन कमीशन ना ही कोई ज़िमनी इंतखाब करवा सकता है और ना ही वो जनरल इलेक्शन करवा सकता है। पहले इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करना होगा और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन या कोई और इलेक्शन करवाना होगा। इस पर शेड्यूल भी जारी नहीं हो सकता। और साथ जो उन 2 मेंबरान की गैर मौजूदगी में या इलेक्शन कमीशन जब कंप्लीट नहीं था, तब जो शख्स ज़िमनी इलेक्शन में जीतता है उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी रोका जाए। ये एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई इनकी तरफ से। और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनके भी हवाले दिए। जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब ये नए जज अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया और कहा कि आपने जो दरख्वास्त में रिलीफ मांगा है वो इस अदालत के पास तो नहीं है। अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए था तो आप जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन का जो आर्टिकल 184 है और सब आर्टिकल 3 है, उसके तहत लामहदूद इख्तियारात हैं। जबकि जो हाई कोर्ट है उसके पास आर्टिकल 199 के तहत महदूद इख्तियारात हैं। आप ये मामला लेकर जाते, सुप्रीम कोर्ट आप हाई कोर्ट क्यों आ गए हैं, उस पर उन्होंने साथ ही जो जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब हैं उन्होंने कहा कि किसी ज़िमनी इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का नोटिफिकेशन कैसे रोका जा सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब इलीगल तब होगा कि जब 45 दिन का टाइम गुजर जाएगा और तब भी तैनात नहीं होंगे तो तब इलीगल होगा। वो 45 दिन का क्या, अभी तो 10 दिन हुए हैं उनको रिटायर हुए, अभी तो 45 दिन नहीं हुए। उसके बाद भी अगर हुकूमत और अपोजिशन इस मामले को और इस प्रोसेस को शुरू कर देती है तो कोई इलीगैलिटी नहीं है, इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए। जिस पर जो जस्टिस साहब थे उन्होंने भी ये सवाल किया कि ना ही तो उम्मीदवार की जीत का नोटिफिकेशन रोका जा सकता है और इंतखाबी तनाज़े इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाते हैं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने इंतखाबात आइन के तहत ही होते हैं, अदालत उन्हें कैसे रुकवा सकती है, आइन के आर्टिकल 225 का तहफ़्फ़ुज़ करना इस अदालत की ज़िम्मेदारी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फ़रीक नहीं है, अदालत इस दरख्वास्त को मुस्तरद करे। अदालत ने कहा नहीं, दरख्वास्त आई है, चलें इस पर जवाब तलब कर लेते हैं। और अदालत ने जो समाअत है 15 रोज़ के लिए मुलतवी करते हुए इस पर जवाब मांगा है, कानूनी राय मांगी है।
کہ آیا جو جب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہ ہو تو ضمنی الیکشن یا کوئی اور الیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس پر 15 دنوں کی تاریخ مقرر کی ہے کہ 15 دنوں کے بعد اس پر سماعت ہوگی. اور وہ جو ان کا یہ کہنا تھا اور ایک اپلیکیشن تھی انٹرم ریلیف کی کہ فی الفور PP-38 کے جو نوٹیفیکیشن ہے کامیابی کا اس کو رکوایا جائے، اس استدعا کو عدالت نے مسترد کر دیا. اب یہ معاملہ 15 دن کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہوگا یا جو بھی معاملہ آگے سامنے آتا ہے. اب دوسری طرف آ جاتا ہے معاملہ شہباز شریف کا. آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے کل اپنے خاص صحافی سلیم صافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں شہباز شریف نے یہ کہا کہ 2018 کا الیکشن بھی ہم جیت سکتے تھے، نواز شریف دوبارہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے تھے اگر ہماری جو حکمت عملی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. اب پتہ نہیں وہ کون سی حکمت عملی ہے کہ 2018 کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے نواز شریف ہے وہ نااہل ہو چکے تھے. ایسی کون سی حکمت عملی تھی کہ وہ اہل بھی ہو جاتے اور اہل ہونے کے بعد وہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی بن جاتے اور یہ سارے کے سارے جو کیسز تھے یہ ختم ہو جاتے. شہباز شریف اب جس چکر میں ہیں، شہباز شریف کو یہ لگتا ہے، شہباز شریف جب جیل گئے تھے، جب پہلی دفعہ وہ گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے فزیکل ریمانڈ پر جب آئے احتساب عدالت میں تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی وکیل نہیں کرنا. اچھا وہ ایسے روٹھ گئے اسٹیبلشمنٹ سے یا اداروں سے یا عدالتوں سے، ایسے روٹھے ہوئے جیسے ایک روٹھا ہوا بچہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے تھے میں نے کوئی وکیل نہیں کرنا، جناب جتنے دن کا دل کرے اب میرا ریمانڈ دے دے، میں نے نہیں کرنا. پھر آہستہ آہستہ اپنی اوقات میں آتے گئے، پھر درخواست دی کہ جناب مجھے وہاں بیڈ چاہیے، پھر درخواست دی کہ مجھے ٹی وی چاہیے، پھر درخواست دی کہ مجھے وہاں کرسی چاہیے، پھر درخواست دی کہ میں اس گاڑی پر نہیں جیل سے عدالت تک آ سکتا، اس میں آ سکتا ہوں. آہستہ آہستہ اپنی اوقات میں آ گئے اور پھر رو دھو کے 70 سال کا مریض بوڑھا بن کر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی اور پھر مینج کر کے سارے معاملات کو ضمانت لی. اب یہ امید تو بڑی رکھتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو اب کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی بڑے ہی معصوم بچے بیٹھے ہیں اور ان کو ان کی ڈرامے بازیوں کا پتہ نہیں ہے یا وہ یہ سمجھ نہیں چکے. وہ وقت اور تھا جب کیانی صاحب کا دور تھا اور جب آپ مشرف صاحب کے دور میں آپ ریلیف لیتے رہے، وہ الگ دور تھا. رحیل شریف کا دور اور اس کے بعد پھر جو باجوہ صاحب کا دور ہے یہ الگ دور ہے. اب آپ بھول جائیں کہ آپ کی کوئی اس طرح کی باتیں سنیں گا یا آپ کی باتوں یا آپ پر کوئی ترس کھائے گا یا آپ کہیں کہ میں فیورٹ چائلڈ آف اسٹیبلشمنٹ تھا تو آج مجھے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی. اب وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں رہی، اب وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو صرف پاکستان کا سوچ رہی ہے اور جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ مافیا سے جان چھڑوانی چاہیے. خیر شہباز شریف نے کہہ دیا کہ جو پالیسیز ہیں نواز شریف کی، ان پالیسیوں نے ہمیں خراب کیا ہے اور ان پالیسیوں کی وجہ سے ہم رہ گئے، نہیں تو ہم الیکشن جیت جاتے. اس پر نواز شریف نے آج 3 ٹویٹ داغے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ہے مریم نواز کے پاس. نواز شریف اتنا پڑھا ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ لکھے گا اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی LLB کی ڈگری ہے پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ویسی لی ہے. یہ جتنے ہیں نا رانا ثناء اللہ اور یہ جو نواز شریف اور یہ جو LLB کی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، جیسے وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان کے لیگی رہنما وائس چیئرمین رہا ہے اور اس کی مڈل فیل تھا، تو ان کی بھی ایسی ڈگریاں، یہ LLB کی ڈگریاں پنجاب یونیورسٹی نے بڑی بیچی ہیں. اور یہ ہم تو سمجھتے تھے ہمارا ادارہ ہے اور ہم وہاں سے پڑھے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمیں میرٹ دکھایا جاتا تھا کہ بڑا میرٹ ہے اور ایک معیار تھا، جب ہم ان بڑے مافیاز کو نوازتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اس پر قاسم خان صاحب نے پنجاب یونیورسٹی کا سارا کٹا چھٹا کھولا تھا کہ عام لوگوں کے لیے اتنا سخت میرٹ اور باقی یہ اس طرح کے خاص لوگوں کے لیے جو رجسٹرار تھے پنجاب یونیورسٹی کے وہ کیسے نوازتے رہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. خیر اب نواز شریف نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف، یہ 3 سیریز آف ٹویٹس ہیں، 3 ٹویٹس ہیں، اس میں جو جتنا اختلاف کر سکتے تھے PTI کا وہ تباہ ہو گئی، ملک میں مہنگائی ہے، بجلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد محض چند سیٹوں کی ہار جیت کے لیے نہیں بلکہ آئین شکنوں کی غلامی سے نجات کے لیے ہے اور اپنی عزت نفس پر سمجھوتہ کیے بغیر تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنے کے لیے ہے. مسلم لیگ نون اور عوام کے درمیان خلیج ڈالنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی.
انشاءاللہ۔ اب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، اب یہ وہ کس کو بتا رہے ہیں کہ ہم چند سیٹوں کے لیے غلامی نہیں کر سکتے؟ وہ شہباز شریف کو جواب دے رہے ہیں۔ تو نواز شریف پتہ نہیں کہاں سے جو آیا ہی بائی برتھ غلام ہو، جو جنرل ضیاء کی غلامی کرتے کرتے ایک کونسلر کا الیکشن یہ لڑنے کے قابل نہیں تھے، اور یہ کیسے وزیر اعلیٰ بنے اور پھر 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، آپ اندازہ لگائیں۔ آج وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے غلامی نہیں، اور انا یہ چیز ہوتی ہے اور یہ ہم اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کی یہ بات غلط ہے، 2018 کا الیکشن ہم ہماری حکمت عملی کی وجہ سے نہیں ہارے، بلکہ وہ ایک پری پلان معاملہ تھا اور وہ پری پلان ہمیں ہروایا گیا۔ اب یہی سٹانس تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا 2018 سے آج تک کہ جی ہمیں جان بوجھ کے سلیکٹرز نے ہروایا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں یہ اپنی چولوں کی وجہ سے اور اپنی بونگیوں کی وجہ سے ہارے ہیں۔ اب شہباز شریف یہ ایشو بتاتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ اپنی بونگیوں کی وجہ سے ہارے ہیں، عوام ان سے دور ہوئی ہے۔ ابھی جو PP38 کا الیکشن ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نے مریم نواز کو روکا ہے، اور ان کو وہاں کے نون لیگ کے MNA نے کہا ہے کہ مریم نواز کو اپنی الیکشن کمپین پر نہ بلانا، نہیں تو الیکشن ہار جاؤ گے۔ یہ اب آپ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اس طرح مریم نواز سے ڈر چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائے گی تباہی پھیلائے گی۔ اب 2 لوگ ہیں، ایک تو ارشد شریف ہے۔ ارشد شریف کو یہ لگتا ہے کہ مریم نواز ایک بڑی پاپولر لیڈر ہیں، اور مریم نواز نے بڑا جو ہے وہ ایک دبنگ قسم کی لیڈر ہیں۔ شہباز شریف کو ان کے مقابلے میں کوئی وہ نہیں ہے، جو کنسپائریٹر ہیں، جو سازشی ٹولہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مریم نواز نون لیگ کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ وہ ہے جو اینٹی کرپشن کمپین میں اور ہر طرح سے جو لڑائی ہے وہ لڑ رہی ہے، اور لڑائی لڑتے لڑتے وہ دن بدن بڑی لیڈر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اب ارشد شریف کہہ رہے ہیں، اور وہ مریم نواز کا جو لفافہ صحافیوں کا ایک گینگ تھا اس میں وہ شامل ہو گئے، اور شاید ان کو کوئی ضرورت ہوگی کسی چیز کی، اور اس وجہ سے پھر انہوں نے ارشد شریف نے جوائن کر لیا مریم نواز کا جو گروپ ہے۔ دوسری طرف جو مریم نواز کا خاص آدمی ہے اور وہ ہے طلعت حسین۔ طلعت حسین کہتے ہیں کہ نون لیگ کا جو معاملہ ہے یہ تبدیل شدہ محاورہ خوب بیٹھتا ہے، گھر کا بھائی لنکا ڈھائے، مگر یہاں جو حوالہ بڑے بھائی کا ہے جس نے خاموشی سے گھر کی لڑائی کو اس حد تک بڑھنے دیا کہ اب سارا ملک دیکھ رہا ہے، اگر نون لیگ بٹ گئی تو اس کے ذمہ دار نواز شریف خود ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ طلعت حسین کہہ رہا ہے، جو سب سے بڑا لفافہ صحافی ہے نون لیگ کا اور شریف خاندان اور مریم نواز کا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی نواز شریف اس لڑائی کو بڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی تسلیم کیا کہ نون لیگ بٹنے والی ہے اور سب سے بڑا ذمہ دار نواز شریف ہوں گے۔ تو اب یہ معاملہ اور ان کی لڑائی شدت اختیار کر گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلد شہباز شریف شین لیگ کا اعلان کریں گے۔ دیکھتے ہیں کب اعلان ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔